बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म हम्द की तशरीह बयान की जाएगी आज के लेक्चर में। हम्द का पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सना तेरा। कब्ज़ा का मानी है इख्तियार, नाफरमान हुक्म ना मानने वाले को कहते हैं। सिवा ज़्यादा, हम्द सरा हम्द कहने वाला, अल्लाह की तारीफ़ बयान करने वाला। बंदा यानी इंसान, आम आदमी। हम्द अल्लाह की तारीफ़। इस शेर का आसान अल्फाज में मतलब है कि ए अल्लाह, दिलों पर इससे सिवा तेरा कब्ज़ा और क्या होगा कि एक बंदा नाफरमा भी तेरा हम्द सरा है। शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, तू ही खालिक व मालिक है, तू ही तारीफ़ के लायक है। हमारे जिस्म व जान तुझ पर कुर्बान, तू हमारे दिलों में बसता है। हमारा सब कुछ तेरी इख्तियार में है, हमारे दिलों पर इससे बढ़कर और क्या तेरा कब्ज़ा होगा कि एक बागी और सरकश इंसान भी तेरी हम्द यानी तेरी तारीफ़ बयान करता है। शायर ये कहना चाहता है कि जिस तरह दुनिया की हर चीज़ पर अल्लाह ताला की हुक्मरानी है, इंसान के दिल पर भी उसी की हुक्मरानी है। इसकी मिसाल बयान करते हुए शायर कहता है कि एक ऐसा बंदा जो अल्लाह का नाफरमान है और जो आम हालात में अल्लाह ताला के अहकामात बजा नहीं लाता, लेकिन जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अल्लाह से ही दुआ करता है और अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनता है। इस लिहाज से इंसान को एहसास है कि उसके दिल के हर गोशे में अल्लाह ताला की मोहब्बत छुपी हुई है और नाफरमान बंदा भी उसी को ही पुकारता है। नज़्म का शेर नंबर 2 है, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। मुश्किल अल्फाज के मानी, गो अगरचे, मुक़द्दम होना, पहले होना, कैसे किस तरह। आसान अल्फाज में इस शेर को इस तरह बयान किया जा सकता है कि अगरचे सबसे अफजल है तेरा हक़ अदा करना, मगर बंदे से तेरा हक़ कैसे अदा होगा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, ये वजह है कि हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम तेरी इबादत और शुक्र करके तेरा हक़ अदा करें, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन है क्योंकि तेरी नवाज़िशें, इनायात और मेहरबानियाँ ही इतनी ज़्यादा हैं कि हम तेरा हक़ अदा नहीं कर सकते। हम बंदे आजिज़ व मजबूर हैं, रात दिन भी इबादत करें और शुक्रगुज़ारी में लगे रहें तब भी तेरा हक़ नहीं अदा कर सकते। किसी और शायर ने इस बात को कुछ यूँ कहा है, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। हम्द का तीसरा शेर है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। मुश्किल अल्फाज हैं, महरम वाकिफ़ राजदार, नामहरम अनजान नावाकिफ़, भेद राज। महरम भी ऐसा ही है जैसा कि नामहरम है, यहाँ जिस पर तेरा भेद खुला वो कुछ भी ना कह सका। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से है कि ए अल्लाह, यहाँ महरम और नामहरम यानी वाकिफ़ और नावाकिफ़ में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि जिस पर तेरी हकीकत का राज खुला है वो भी तेरी हिकमतों से ना आशना है। इसका इतना इल्म नहीं जितना कि तू जानता है, इसीलिए महरम और नामहरम दोनों बराबर हैं। यानी ए अल्लाह, तुझे जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला, क्योंकि तेरी ज़ात के राज जिस पर आश्कार हो जाते हैं वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। जो लोग अल्लाह ताला को पाने की जस्तजू में अपने आप को फ़ना कर देते हैं, उन पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज खुल जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें दुनिया की किसी चीज़ की रग़बत नहीं रह जाती। जब वो हक़ को पा लेते हैं तो दुनिया उनकी नज़र में बेवक़्त हो जाती है, फिर वो दुनिया के काम काज छोड़कर फ़ना फ़िल्लाह हो जाते हैं। किसी शायर ने कहा था
کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ اس نظم کا چوتھا شعر ہے: ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ججتا اچھا لگنا، مناسب ہونا، خلت سلطانی بادشاہ کی طرف سے انعام میں عطا کیا ہوا لباس، کملی چادر، مگن مصروف، گدا فقیر۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز اور کسی انسان سے کوئی رغبت نہیں رہتی۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: اے اللہ، تیری خوشنویدی کے لیے طلبگار بندے کی نظروں میں شاہانہ پوشاک کی کوئی وقت نہیں۔ وہ گدا تو کملی میں مست رہ کر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن امیروں سے بھیک مانگ کر اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں پہنتا۔ اس کے لیے اس کا پھٹا پرانا لباس ہی بادشاہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے لباس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ظاہری نمود و نمائش کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس نظم کا شعر نمبر 5 ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر معیت ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ نظر آنا، دکھائی دینا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلہ شکایت، معیت احاطہ کرنے والا یعنی گھیرا کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ تو ہی ان کو ہر شے پر معیت نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں تیرا گلہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خالق و مالک، جہاں تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ لوگ جو تکلیفوں اور مصیبتوں میں تیرا گلہ کرتے ہیں اور ہر وقت زبان پر شکوہ شکایت لائے رکھتے ہیں، انہیں بھی ہر چیز میں تو ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان اللہ کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ رنج و مصیبت میں ہمیں احساس ہے کہ ہم پر آنے والی پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہے اور وہی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اس نظم کا شعر نمبر 6 ہے: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صدا تیرا۔ یعنی تیری مہک کب تک نہ آفاق میں پھیلے گی، کیونکہ صبا تو تیرا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ آفاق افق کی جمع، آسمان کے کنارے دنیا، مہک خوشبو، صبا صبح کی ہوا، پھرتی ہے گھومتی ہے، گھر گھر ہر جگہ۔ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری وحدانیت اور موجودگی کا دنیا میں اظہار نہ ہو، کیونکہ یہ فریضہ تو صبح کی ہوا گھر گھر جا کر سر انجام دے رہی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں تیرے چاہنے والے ہوا کی طرح تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ تیرا ذکر گلی گلی، گھر گھر، گاؤں گاؤں، ہر جگہ ہوتا رہے گا، اور ایک دن پوری دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گی اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئے گا۔ اس نظم کا 7واں اور آخری شعر: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول کہی ہوئی بات، مراد شعر، رنگ بیاں بات کرنے کا انداز، جدا الگ۔
شاعر کہتا ہے کہ اے حالی، تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے، تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے حالی، تیرا اظہار کا انداز بڑا شاندار ہے اور دل نشین ہے۔ چونکہ ہر بات اور دعا تیرے دل سے نکلتی ہے، اسی لیے اثر رکھتی ہے۔ تیرا انداز بیاں سب سے الگ اور انوکھا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے تیری ہر بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تیرے انداز نے تجھے دوسروں سے انفرادیت بخش دی ہے۔ اس نظم کے پہلے شعر میں بندہ نافرمان کا ذکر ہے، جو نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں عابد یعنی عبادت گزار انسان کا ذکر ہے، جو عبادت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں۔ اس نظم کے تیسرے شعر میں محرم یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے کا ذکر ہے کہ جس پر تیرا راز کھل چکا ہے اور اس کے باوجود تیری حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہے۔ اس نظم کے چوتھے شعر میں گدھا فقیر یعنی اپنی مستی میں مست رہنے والے کا ذکر ہے، جسے دنیا کی جاہ و جلالت سے اور دکھاوے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نظم کے پانچویں شعر میں رنج و مصیبت میں گھرے لوگوں کا ذکر ہے، جو مصیبت میں تجھے پکارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ان کے لیے تیری طرف سے آزمائش ہے اور تو ہی مددگار ہے۔ اس نظم کے چھٹے شعر میں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جس طرح سے باد صبا بہار کا پیغام پھیلاتی ہے، اسی طرح سے تجھ سے محبت کرنے والے تیرے مبلغ دنیا بھر میں تیرے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اس نظم کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا انداز بیاں دل میں اتر جانے والا ہے، یعنی میری بات میں تاثیر ہے کیونکہ یہ بات دل سے نکلی ہے۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی نظموں کی تشریح بیان کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔